آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند عصر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے پیار کی اس محفل میں سب کا سواگت۔ ہر ایک سننے والے کے لیے خدا کی محبت منتظر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بہت سی ایسی برکتیں آپ کو دے آج، جنہیں حاصل کرنے کے بعد آپ بھی کہیں گے آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ پھر آپ کے پاس ایک گواہی ہوگی، جیسے خدا کا بندہ داؤد گواہی دے رہا ہے، آپ بھی گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو خداوند نے مجھ پر کیسا ترس کھایا ہے، میں نے اس پر توکل کیا ہے، اور دیکھو اس کا ترس، دیکھو اس کی برکتیں جو مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی گواہی ہو جائے گی۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، آج خاص طور پر خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جس دن سے یہ خدمت شروع ہوئی ہے آج تک ہم نے اس کے رحم اور اس کے ترس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ خدمت اس کی طرف سے بخشی گئی ہے۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے جو سنتے اور دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ شکر گزار ہوں ان سب کے لیے جنہوں نے ان پچھلے برسوں میں خط لکھے ہیں اور بات چیت کی ہے، یقین دلایا ہے کہ وہ اس خدمت میں میرے ساتھ ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جو شاید پہلی دفعہ آج دیکھیں گے، آپ سب کو میرا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے گا، کیونکہ یہ تو اس کا کلام ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یہ مجلس بھی اسی کی ہے۔ اس میں وہی سردار ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی مالک ہے، سارا اختیار اسی کا ہے، اسی نے ہمیں دعوت دی ہے، اسی کے وعدے ہیں، اسی کی قدرت ہے جو دل میں کام کرتی ہے، اسی کی محبت ہے جو آپ کے دل تک آج پہنچ رہی ہے۔ اس کا شکر ہو۔ خدا کے کلام کے جو بائبل ہے اس کے حصے ہیں
اس میں توریت ہے، اس میں نبیوں کی کتابیں ہیں، ان کی زندگی کی کہانیاں ہیں، ان کے تجربے ہیں، پھر اس میں زبور کی کتاب ہے، پھر اس میں انجیل ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے خدا کی۔ خوشخبری یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے نبیوں کی زندگی میں کیا وہ جاری ہے، جو برکتیں انہیں بخشی تھیں وہ ہر روز بخش رہا ہے لوگوں کو۔ وہ کلام جو اس نے استعمال کیا تاکہ سب چیزوں کو پیدا کرے، اسی کے وسیلے سے اس نے نبیوں سے بات کی، وہی کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کا نام یسوع ہے، امانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ تو انجیل اس کا کلام ہے، اس کے کام ہے، اس کا وعدہ ہے، اور وہ کلام جو تھا وہ ہے اور اب تک زندہ رہے گا، اسے آپ سنتے ہیں۔ تو خدا کے بندوں کی جو گواہیاں ہیں انہیں سن کر جیسے جی للچاتا ہے اے خداوند، یہ برکتیں ہیں جن کا ذکر تیرے بندے کرتے ہیں، مجھے بھی تو ملے، مجھے بھی تو کچھ دے۔ میں بھی ایسے ہی خدا کے حضورات پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں اے خداوند مجھ پر بھی رحم کر، ہر روز مجھ پر رحم کر۔ میں آپ کو سناؤں گا خدا کے بندے داؤد کی گواہی۔ یہ خدا کا بندہ جسے خدا نے چنا، وقت آیا جب اس پر ظاہر کیا کہ اس کی زندگی میں گناہ ہے، ایسا گناہ جو اسے برباد کر سکتا ہے، اور پھر خدا کا رحم اس پر ہوا، اس نے توبہ کی، اس کی زندگی کی تقدیس، اسے صاف کیا خدا نے، پھر سے بات چیت شروع ہوئی، اور پھر اس کی زندگی میں جو شکر گزاریاں ہیں، جو گیت ہیں، ان کے وسیلے سے خدا آج تک دلوں سے بات کر رہا ہے تمام دنیا میں۔ میں نے آپ کے سامنے زبور پڑھا، یہ 103 زبور ہے۔ اب دیکھیں گے وہی بات کہ کس طریقے سے خدا کا بندہ اپنا تجربہ بیان کرے گا، اور اس کے پیچھے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو تجربہ یہ کیسے ہوا ہے، یہ برکتیں اس کو کس طرح حاصل ہوئی ہیں، اور اس کے جواب میں ہم دیکھیں گے اس نے توکل کیا خدا پہ، بھروسہ کیا ہے، اور دماغ نے نہیں، دل نے بھروسہ کیا ہے۔ میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، ایسا لکھا ہے۔ یہی خدا کا بندہ داؤد کہتا میرے دل نے، کیونکہ دماغ تو ہمیشہ سوال کھڑے کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دروازہ بند کر دیتا ہے، دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں توکل کرے دل، یقین کر لے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر وہ بات ہوتی ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ جو کھانا کھانا ہے اکٹھے، یہ دوستی کا نشان ہے، پیار کا نشان ہے، قربت کا نشان ہے، نزدیکی کا نشان ہے، ایک رشتہ ہے گہرا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے خداوند کہ میں ایسا رشتہ تیرے ساتھ قائم کر لوں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ داؤد کا تجربہ ہوا ہے خدا کے ساتھ، تجربہ اس طرح ہوا ہے کہ اس نے توکل کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اس کی تلقین ہے، تلقین اس کی نصیحت، وہ نصیحت دے رہا ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا کر لو۔ تو دیکھو یہ ساری برکتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو دیکھو اس میں کتنی پیاری پیاری برکتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی برکت جس کا ذکر یہاں پر ہے وہ خدا کا ترس ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ ترس کا ذکر ہے، خدا کا ترس ہے جس کی وجہ سے وہ معافی دے دیتا ہے۔ پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ جنہیں کوئی پوچھے گا نہیں، جنہیں کوئی دیکھنا بھی نہ چاہے گا، جب وہ خداوند کے پاس آتے ہیں اور خداوند کی انجیل پر توکل کرتے ہیں
یہ کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، آنے دو مجھے اپنے دل میں۔ تو جو اس پر توکل کرتے ہیں ان کی کیا برکتیں ہیں؟ تو جہاں ترس ہے وہاں ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جو تباہ ہو رہے ہیں انہیں بلاتا ہے، ان کی تاج پوشی کرتا ہے، تاج ان کے سر پر رکھتا ہے، شفقت کا تاج، پیار کا تاج۔ بولا دیکھ کیسی عجیب بات ہے، ہم گناہ گاروں کو دیکھ کے ان کی تحقیر کرتے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں بدل نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بدل سکتے تو انہیں بھی نہیں بدل سکتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ گناہ گار کا دشمن ہے، وہ جو مجرم ہے دوسرے مجرم کو مارنا مانگتا، لیکن وہ تاج پوشی کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، انہیں تاج پوش کرتا ہے۔ پھر دیکھو ایک عجیب بات یہ کہ جن کی وہ تاج پوشی کرتا ہے انہیں ایک تسکین، تسلی بخش دیتا ہے۔ تسلی یہ ہے کہ یہ کوئی عارضی چیز نہیں ہے کہ آج تیرے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا اس کے بعد ٹوٹ جائے گا، نہیں، اس کی شفقت ابدی ہے، پشت در پشت ہے۔ وہ جو شفقت کا تاج رکھتا ہے وہ اس بات کا نشان ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے میرا ہے اور میں ہمیشہ کے لیے تیرا ہوں، ہمارا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکے گا۔ اور پھر جہاں انسان کو یہ یقین ہوا تب پھر ان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، آرام، بے فکری، چین، روح کا چین، راحت یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ داؤد اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیے، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، مت بھولنا نہیں چاہیے، کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اور جب خداوند آپ کو دے رہا ہے تب انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، مت بھول۔ دیکھو نعمتیں کیا، تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ یہ نہیں کہ بخشے گا اور معلوم نہیں کہ بخشے گا کہ یہ نہیں بخشے گا۔ یہ جو بخشش ہے، جو نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی معافی کا کامل یقین اسی زندگی میں۔ اسی لیے یہی خدا کا بندہ داؤد لکھ رہا ہے ایک اور جگہ، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لائے گا۔ اب اس کے دل میں مکر نہیں، اسے مکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونگنی کرنے کی ضرورت، ڈھونگی بننا، اپنے آپ کو راست باز بنانا، میں بڑا راست باز ہوں، دنیا والے دیکھ کے کہیں گے جی بہت ہی نیک آدمی ہے، اور خدا اس کے اندر آواز دے کے کہتا ہے باز آ جا ورنہ یہ گناہ تجھے برباد کر دے گا۔ لیکن کیسا مبارک ہے وہ شخص، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ بخشش کرنا اس کا کام ہے، یہ اس کی سیرت ہے، یہ اس کی خوشی ہے۔ خدا کی خوشنودی اس بات میں ہے کہ ہم یقین مان لیں جب وہ کہتا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے یہ تجربہ ہو جائے اور وہ کہے بے شک خدا ایسا ہے، بے شک اس نے میرے تمام گناہوں کو اٹھا دیا۔ کیسے اٹھا دیا؟ آج کیسے اٹھا رہا ہے؟ لوگ سن رہے ہیں انجیل، وہی کلام جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، وہی کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ کلام جو نبیوں پر ظاہر ہوا ہے، وہ کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا ہے، وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ کہتا ہے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کے لیے لکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ کیا نعمت ہے اس کی، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ داؤد جانتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، کیسے کیسے گناہ اس سے ہوئے ہیں،
وہ بتا رہا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اگر تو مجھ پر ترس نہ کھاتا تو میں نے تباہ ہو جانا تھا، میں تیرے قہر کا حقدار تھا، تو نے مجھ پر مہر کی ہے۔ یہ ہے اس کا تجربہ۔ کیا لکھا؟ بدکاری کو بخشتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ذرا دیکھنا تو، بیماریوں سے شفا دے رہا ہے، ہلاکت سے بچا رہا ہے، سر پر شفقت تو رحمت کا تاج رکھ رہا۔ کیسے لوگ ہیں جن کی وہ تاج پوشی کرتا اپنے پاس بلا کے کہ تو اپنے آپ کو حقیر مت جان میری بیٹی، تجھے سب نے چھوڑ دیا میرے بیٹے، تو اپنے آپ کو حقیر نہ جان، تیرے پاس تیری بیماری کا، تیرے گناہ کا علاج نہیں ہے، کسی اور کے پاس جائے گا، ایک تو گناہ کا بوجھ ہے، وہ اور بوجھ رکھ دے گا تجھ پہ، یا میرے پاس آ، میں تیرے گناہوں کو تو اٹھا لوں گا، تیرے سر پر جو بوجھ ہے تیری بدی کا وہ میں لے لوں گا، اور شفقت و رحمت کا تاج تجھ پر رکھ دوں گا۔ آجا میرے پاس، آجا میرے بیٹے، آ میری بیٹی، میں تیری تاج پوشی کرنا چاہتا ہوں، تجھے عزت بخشنا چاہتا ہوں، وہ عزت جو باپ کی طرف سے ہے۔ کیا انسان کی عزت، کس کی عزت، کیسی عزت ہے؟ کوئی گناہ گار کا یار؟ خداوند یسوع مسیح پر ایک الزام یہ تھا کہ وہ گناہ گاروں کا یار ہے۔ شکر ہے، ورنہ میرا نہ کوئی یار ہوتا، نہ میرا کوئی مددگار ہوتا۔ وہ تاج پوشی کرتا ہے گناہ گار کی، ترس ہے اس کا۔ کیسی عجیب چیز ہے یہ۔ کئی دفعہ یقین نہیں آتا کہ سچ مچ خدا مجھے معاف کر سکتا، میرے گناہوں سے معافی تو ایک بات ہے، مخلصی دے سکتا ہے، چھٹکارا تو یہی تو کہہ رہا، بدکاریوں سے شفا دیتا ہے۔ سب سے بڑی شفا روح کی شفا ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو جسم کی بیماری سے شفا مل بھی جائے تو اس نے تو مرنا تو پھر بھی ہے، لیکن سب سے جو خوفناک ہولناک بیماری ہے وہ گناہ کی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے دور ہو جاتا ہے، یہاں بھی اور اس کے بعد بھی، اور خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، حزقیل سے کہا، جا تو کہہ دے، تو کہہ دے، تیری سنیں گے، جا کہہ دے، کم سے کم کہہ دے انہیں کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، میں تو ان کے لیے خود مرنے کو تیار ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے، تاکہ تم جان سکو کہ خدا کی یہ وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن دل اس پر توکل کر سکتا ہے۔ اسی لیے داؤد نے کہا تھا میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے۔ مدد یہ ملی ہے کہ میں جو تباہ ہو رہا تھا اس نے مجھے بچا لیا، ہلاکت کے منہ میں سے نکال کے کہا یہاں سر پر شفقت کا تاج رکھ دیا، اور کہا آج سے تو میری، آج سے تو میرا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو میری اس کمزوری کی حالت میں، جو میں گواہی دے رہا ہوں، اس کمزوری کی حالت میں وہ کہیں گے آمین، ہاں ہمارے بھائی، ہاں میرے بھائی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کیونکہ وہ تو روز ایسا کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس، یسوع مسیح کے پاس لوگ آ رہے ہیں، وہ مسیح جس کے بارے میں داؤد کہہ رہا ہے، وہ مسیح وہ جو زندہ ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، انہیں تجربہ ہو رہا گناہوں کی معافی کا، اور کہتے ہیں اس نے مجھ پر ترس کھایا ہے۔ اور پھر دیکھو ترس کھانے والے کے لیے کتنی بڑی بات ہے، اس کی تاج پوشی ہوتی، اسے خدا تسکین دیتا، تسلی دیتا۔ تسلی کیا ہے؟ تسلی کا ذکر یہاں پر ہے، لکھا ہے، یہ 14ویں آیت ہے اسی کی، زبور کی جو میں پڑھ رہا ہوں، 103 زبور، ایسا لکھا وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی، لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی نسل اور اس کی صداقت، وفاداری نسل در نسل ہے۔
کہتا ہے یہ ایسا کوئی گھاس پھوس والا رشتہ نہیں ہے کہ آج گھاس بڑی اچھی تھی کل دکھائی نہیں دے رہی. بے شک انسان یہ مٹی گھاس کے پھول کی طرح ہے اب نہیں ہے، لیکن یہ جو شفقت کا تاج تیرے سر پر رکھ دیا میں نے میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ ابد سے ابد تک ہے. کیا مطلب ہے؟ میری محبت جس کی بنیاد آج میں رکھ رہا ہوں تیرے دل میں، یہ کبھی بدلے گی نہیں، کبھی ٹوٹے گی نہیں، کبھی کم نہیں ہوگی. اگر آج اپنا سر میرے سامنے کر، جھکا لے اپنا سر میرے سامنے، میری بیٹی میرے بیٹے، لا میں اس پر اپنا تاج رکھوں گا، شفقت کا، پیار کا تاج. اور یہ پیار ایسا ہے کہ یہ اٹوٹ ہے. یہاں بھی میں تجھے پیار دوں گا اپنا، یہاں بھی، اور وہاں بھی پیار سے تجھے اپنے گھر میں جگہ دوں گا. تمہارا دل نہ گھبرائے، مت ڈرو، تم خدا پر ایمان رکھتے، مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. آہا، یہ شفقت کا تاج نشان ہے اس بات کا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی ہے. مت ڈر، میرے پاس ہے تیرے گناہوں کا علاج. میں لے لوں گا تیرا بوجھ، میں لے لوں گا تیری ساری فکریں، اتار دوں گا تیرے سارے قرضے. آجا میرے پاس، یہ دعوت ہے. تو داؤد اپنی گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ خدا نے کیا. دیکھو کتنا بڑا کام کیا ہے کہ بجائے قہر کے، میرے گناہوں کی سزا دینے کے بجائے میری توبہ، میرے آنسو، میری آہیں اس نے دیکھیں، میری ساری بدکاری معاف کر دی، میرے سر پہ تاج رکھ دیا. مجھے آسودگی حاصل ہے اب، تیری جان کو آسودہ کرتا ہے، آسودگی ہے، مجھے ترپت ہوں، تسلی ہے. اور اس بات کی تسکین ہے، یقین ہے، اندر میرے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو محبت اس نے مجھ سے کی ہے وہ کبھی بدلے گی نہیں. تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا؟ اگر کسی شخص کو خدا کی اس قسم کی محبت کا تجربہ ہو اور وہ جانے کہ ایک وہ دن تھا کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کا نہیں رہا، ہر ایک کے ہاتھ میں میرے لیے پتھر ہے، ہر ایک آنکھ میں میرے لیے نفرت ہے، ہر زبان پر میرے لیے یہی ہے، اسے مار دو، اسے مار دو، اسے مار دو. وہ وقت تھا جب میں نے انجیل سنی، اس نے کہا میرے پاس آ، میرے پاس آ جا، کیونکہ میں نے تیری جان کا فدیہ دیا ہے. تم میری نظر میں بیش قیمت ٹھہرے گا. تیری قیمت مجھے معلوم ہے، کسی کو نہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں تجھے کیسے استعمال کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ تیری زندگی جب تبدیل ہو جائے گی تو کس طرح میری تمجید کرے گی، تو کس طرح میری بڑائی کرے گا لوگوں کے سامنے. تو بھی کہے گا داؤد کی طرح، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. تو کہے گی میری بیٹی، آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری، اس نے میری ساری بدکاری کو بخش دیا ہے. اس نے سب سے بری بیماری گناہ کی، اس سے مجھے شفا دے دی ہے. اس نے میری جان ہلاکت سے بچا لی ہے. اس نے میرے سر پر اپنے پیار کا تاج رکھ دیا ہے. اور یہ تاج ہر روز میں اس کے قدموں میں رکھتی ہوں، ہر روز میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب اسی نے کیا ہے. اس کا نام مبارک ہو. میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، یہ گواہی ہے اور یہ دعوت ہے خدا کے پیار کی آپ کے لیے. ہاں، یہ سب کچھ خداوند آپ کو دے رہا ہے، لے لینا، انکار مت کرنا. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کے پیار کی آواز. اپنی کمزوری کی حالت میں نے
اس کے رحم اور ترس پہ بھروسہ کر کے آپ تک خدا کی اس شفقت اور اس محبت کا پیغام پہنچایا ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی بیماری جسم کی اور روح کی اس سے شفا دینا چاہتا ہے، اور وہ عزت بخشنا چاہتا ہے، تاج پوشی کرنا چاہتا ہے، تاج بخشے گا۔ جن کی تباہی کے لیے دنیا کے راست باز للکارتے ہیں، مار دو اسے، اسے کہتا تو میرے پاس آ جا، میں تیری پناہ ہوں، آ جا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی، ویسی میں نے چاہا تھا کہ تمہیں جمع کر لوں۔ وہ جمع کر لے گا، چھپا لے گا آپ کو، پھر کوئی جان بھی نہیں سکے گا، کیونکہ جو کچھ وہ کر دے گا اس کی وجہ سے آپ ایک نیا انسان بن کے سامنے آئیں گے، ایک نیا انسان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے، دوسرے کہتے ہیں لیکن ویسا نہیں ہے تو وہی، مگر اب ویسا نہیں ہے۔ وہ تاج پوشی ایسی ہوتی ہے کہ زندگی تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تسکین ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ خدا آپ کو کہہ رہا لے میری بیٹی، یہ تیرے لیے ہے، میرے بیٹے تیرے لیے ہے۔ جہاں داؤد خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں غفلت نہ کرو، دیر نہ کرو۔ ایسا لکھا ہے اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ خدا کا بندہ ایک اور جگہ کہتا ہے میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ سلامتی اسی میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس میں ہم نے خدا کی محبت کو دیکھا ہے، اس کی قدرت کو دیکھا ہے، اور اس کی دعوت ہے جو تمام دنیا میں گونج رہی ہے۔ اسی کو انجیل کہتے ہیں۔ انجیل خدا کی محبت کی دعوت ہے گناہ گار انسان کے لیے۔ آپ نے سن لیا، نہ دیر کرنا اور نہ غفلت کرنا، نہ انکار کرنا۔ اگر آج اسے کہہ دو کہ یہ ہے میری زندگی، آ میرے دل میں، یہ سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔